نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب ان لوگوں کی تعریف کی گئی سبحان اللہ، جو کہ ان کو یعنی مسجد آنے سے ان کی نہ تجارتیں روکتی ہیں نہ کوئی کچھ، یعنی ان کو اتنا شوق ہے مسجدوں کا کہ وہ بزنس میں بھی ہوتے ہیں، اس ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہائے میرا بزنس کہیں چلا نہ جائے، وہ پھر بھی ان کو مسجد یعنی جیسے میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتی ہے۔ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہی بھول گئے، اور نہ ہی نماز سے غافل کرتی ہے، نہ مسجد جانے سے غافل کرتی ہے۔ رجال، کچھ مرد، خاص طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ مرد کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ مسجدوں کو آباد کرنا زیادہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کریں، مردوں سے ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ جائیں۔ خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں کہ وہ مسجد جا سکتی ہیں، لیکن اصل جو مین ڈیوٹی ہے نا وہ آدمی کی ہے۔ اور آج بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں، حالانکہ مردوں کو زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے۔ تو مرد ہیں، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ بزنس کر رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے اس وقت، بھائی کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو بزنس ہوتا ہے انسان کا، اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی پیمنٹ کر رہا ہے، کبھی چیزیں رکھ رہا ہے، کبھی چیزیں اٹھا رہا ہے، کبھی صفائی کر رہا ہے، کبھی اسٹور کو بند کر رہا ہے، کبھی یہ جو اس کی بتائی گئی نا تفسیر، وہ یہ بتائی گئی کہ یہ ان کے لیے جو یعنی بازار میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ آپ جب ایک بزنس کرتے ہیں اور ایک ہے بائی، یعنی جس وقت بالکل ڈیل ہو رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، اس وقت کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے، ابھی سائن ہونے لگے ہیں، یا بندہ اپنا سودا لے کے کاؤنٹر پہ پہنچ گیا ہے، تو وہ اس وقت بھی غافل نہیں کرتی ان کو اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ سے، اور نماز قائم کرنے سے۔ ادھر اذان ہوئی، ادھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نماز کے لیے جانا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اوہ نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ جاؤں، ابھی تو کون سا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ابھی کون سا یہ ہو رہا ہے، تو چلو یہ بزنس میری ڈیل ہو رہی ہے، اس وقت بندہ سودا لے کے میرے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے، میں اس وقت اس کو کیسے جانے دوں؟ لیکن ان کو غافل نہیں کرتی، وہ اس وقت بھی وہ چھوڑ کے اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے اس اذان سنتے ہی چل پڑتے۔ ابن مسعود نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کو اذان سن کے، جو تاجر تھے ان کو اذان سن کے اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس بارے میں آیت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوداگری یا تجارت کروں، اگرچہ اس میں مجھے ہر دن 300 اشرفیاں ملتی ہوں، لیکن میں نمازوں کے وقت یہ سب چھوڑ کے ضرور چلا جاؤں گا۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے، بلکہ تجارت کرنا ٹھیک ہے، سیل کرنا ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ چیزیں اگر انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں تو وہ درست نہیں۔ سالم بن عبداللہ نماز کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ مدینہ کے سوداگر اپنی دکانوں پہ کپڑے ڈھک کے نماز کے لیے گئے ہیں اور کوئی بھی دکان پہ موجود نہیں، تو یہی آیت تلاوت فرمایا میں انہی میں سے ہوں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سعودی عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے، اوپر دکانوں میں کپڑے ڈال کے اور وہ چلے جاتے ہیں نماز کے لیے اسی وقت۔ اور اس بات کا ہمارے سلف صالحین اتنا خیال رکھتے تھے کہ ترازو اٹھایا ہوتا تھا نا، تول رہے ہوتے تھے اور اذان کان میں پڑتی تھی، ترازو وہیں رکھ دیتے تھے، مسجد کی طرف چل دیتے۔ یہ نہیں کہ چلو میں یہ سودا تو کر لوں ابھی، یہ ہے بھائی کہ اس وقت گاہک کا میں نے پھل اپنے ترازو میں ڈال لیا، یا جو بھی چیز میں وے کر رہا ہوں اس کو ڈال لیا، چلو یہ والی ٹرانزیکشن تو پوری کر لوں، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نہیں،
اذان کی آواز کان میں آ گئی، مسجد کی طرف چل پڑے. اتنا ان کو فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا شوق تھا. تو وہ لوگ یعنی اتنا وہ اس چیز کے، ظاہر یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل اٹکا رہے اس بات پہ کہ میں نے مسجد جانا ہے نا، یہ وہ دوسرا نہیں کر سکتا. تو عبداللہ بن عمر بھی فرماتے ہیں، وہ بھی بازار میں تھے، نماز کی اقامت کری گئی، مسلمانوں نے اپنی دکانیں بند کی، مسجد میں چلے گئے، اور آج یہ حال ہے، اذانیں ہوتی رہیں ایک کیا کتنی اذانیں ہوتی ہیں. لیکن بازار ویسے، یہ بات پہ مجھے اتنا دکھ ہوا اس دفعہ جب میں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، عورتیں بھی ویسے ہی گھوم رہی ہیں، دکانیں بھی ویسے ہی کھلی ہوئی ہیں، سودے بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، کوئی ایسے لگتا ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑا، جیسے ایک آواز ہے بس آئی اور ختم ہو گئی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. اور ایک وہ لوگ تھے، میں نے آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی محبت، حالانکہ یہ بڑا جو بزنس والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس وقت بزنس کی یہ چیزیں چل رہی ہوں اس وقت انسان کا کتنا ہوتا ہے کہ یہ والے بس میرا سودا بک جائے. اور وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنا کے بھیجتے تھے. جو پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی، وہیں ترازو کو رکھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. دوسرے کا حال یہ تھا، سبحان اللہ، اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں نا، جیسے لوہا ہوتا ہے، بہت بڑا سا لوہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ مارتے ہیں اس کے پر، تو کان میں اذان کی آواز آ گئی تو اگر ہتھوڑا مونڈے پہ ہے، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، تو وہیں کندھے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کے نماز کو چل دیتے. یہ بھی نہیں کہ چلو ایک تو ضرب لگا لوں، اٹھایا تو ہوا ہی ہے نا. ان کی تعریف ہے اس آیت کے اندر کہ دیکھو تجارت بھی ان کو نہیں غافل کرتی، حالانکہ تجارت ایسی چیز ہے جس میں انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ تو نفع ہے، اس کو ایک یعنی ایک اس کی ہرس ہوتی ہے نا نفع کی. لیکن دیکھو ان کو یہ بھی نہیں غافل کرتی. اور یہ تو ان کے لیے، ہم عورتوں کے لیے اس میں تو کوئی نفع بھی نہیں آ رہا ہوتا، گھر کے کام ہے مثلا. اب آپ بتائیں گے گھر کے کام کرتے ہوئے ہمارے لیے وہ مشغولیت ہے. ہم عورتیں سوچ لیں کہ اذان کی آواز کتنی دفعہ کانوں میں پڑ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لوں پھر کروں گی، پھر یہ کام کر لوں پھر پڑھوں گی، پھر یہ کام کر لوں پھر پڑھوں گی. ارے کرتے کرتے کیا ٹائم ہو جاتا ہے. اور ان کو تجارت بھی نہیں غافل کرتی، حالانکہ اگر وہ گاہک چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آئے، تو لاس ہو جائے گا. کتنے ذہن میں خیال آتے ہیں نا، تو لاس ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے. اذان کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی فرض تو نہیں ہے نا. ہم تو ہر چیز ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ فرض ہے کہ نہیں، فرض کے ہم اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اسی وقت پڑھنا تو فرض نہیں ہے نا. 5 منٹ بعد بھی پڑھ لی تو کون سی قیامت آ جائے گی، 5 منٹ بعد پڑھ لوں گی. یہ گاہک نہ جائے، اس کا تو گاہک چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس کو پیسے کا نقصان ہو گیا. تو ہمارے ایسے کون سے گاہک جا رہے ہیں جو ہم گھر میں اتنی ڈیلے کرتے ہیں، ہمارے کون سے گاہک جا رہے ہیں. ہمارا کام اگر تھوڑی دیر میں بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. وہ صفائی تھوڑی دیر میں بھی کر لی تو کیا ہو جائے گا. کپڑے پریس کر رہی ہیں تھوڑی دیر بھی رک گئی تو کیا فرق پڑے گا. لیکن دیکھیں ہمیں کتنا غافل کر دیتی ہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے. یہ چیزیں ان کو تجارتیں بھی غافل نہیں کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. جن کا یہ روزگار تھا، جن کا یہ پروفٹ تھا، جن کی یہ مطلب ان کے گھر کے خرچے اس سے چلتے تھے، ہمیں شاپنگ غافل کر دیتی ہیں، گھر کے کام غافل کر دیتے ہیں، اور چیزیں غافل کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. آپ کو تو نہیں میں کہہ رہی، میں تو اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہوں. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے نہیں غافل کرتے. ایتاء الزکاۃ، یہ تجارت ان کو غافل نہیں کر دیتی کہ اب زکوٰۃ ہی نہیں دینی کیونکہ میرا بزنس اتنا پھیل گیا، اتنا بزنس میں مشغول رہتا ہے، زکوٰۃ کے حساب کتاب کرنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہاں زکوٰۃ کون سی ضروری ہے، اب تو کوئی بات نہیں بھی زکوٰۃ دی تو کیا ہو گیا. یہ چیزیں ان کو زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اللہ اکبر. یہ نور علی نور والے ہیں نا. اللہ، جب تو انسان کے اندر نور آ جاتا ہے پھر دیکھو ایسے اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ کہیں اس کو اللہ بھولتا ہی نہیں. چاہے وہ بازار میں کھڑا ہوا ہے، سودے کر رہا ہے، ہاں، اور بازار ایسی جگہ جو انسان کو غافل
غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. کیوں بازار ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، چیزیں ہیں، یہ ہے، انسان بالکل بھول جاتا ہے اللہ کو، اللہ کے ذکر کو. نمازیں چلی جاتی ہیں، کئی نمازیں چلی جاتی ہیں بازار میں گھومتے گھومتے. تو اللہ کو نہیں وہ جگہ پسند ہے. ہاں انسان ضرورت سے تو جائے گا مگر پسندیدہ کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن دیکھو یہ لوگ بازار میں کھڑے ہو کے بھی ان کو کوئی چیز بھلاتی نہیں ہے اللہ کی یاد. یہ صرف مسجدوں میں اللہ کو نہیں یاد کرتے جا جا کے یا گھروں میں نہیں کر رہے، یہ بازار میں کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پہ کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وایتاء زکات، زکات بھی نہیں ان کو بھولتی کہ ہم نے وہ بھی دینی ہے. کیوں ان کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیسے آ گئی ان کے اندر؟ یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، کیسے آ گئی ان کے اندر یہ بات؟ اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اصل میں نا وہ ڈرتے ہیں، اتنا کچھ کر کے وہ اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، بازاروں میں بھی اللہ کو، اپنی تجارتوں میں بھی، اپنی جابوں پہ بھی، اپنے بزنس میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نماز کو قائم بھی کرتے ہیں، نماز کے علاوہ ہے ذکر اللہ، وہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پھر ساتھ نا ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. کس سے؟ اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ان کو اس دن کا ڈر رہتا ہے. جیسے سورہ مومنون میں مومنوں کی یہ بات آئی تھی نا، تو اس طرح یہ ڈرتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، ہائے اس دن کیا بنے گا. وہ اتنا ہلاہٹ کا دن ہوگا، دل ایسے ہول رہے ہوں گے کہ تتقلبو، یعنی اس طرح ہلا دیے جائیں گے. جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا، ان کے پاس جو کھلونے ہوتے ہیں، ریٹلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس، کیسے اندھا دھند ان کو ایسے شیک کرتے جاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتی، اتنا ہلاتے. وہ ہے تتقلب. دلوں کا حال اس دن یہ ہوگا، دل حلق میں آ رہے ہوں گے، زبانیں رول ہو گئی ہوں گی، جو نگاہیں رول ہو گئی ہوں گی کہ انسان کی جو نگاہ ہوگی وہ منظر دیکھ رہی ہوگی کہ کہے گا کہ اب جاؤں تو جاؤں کہاں، آئین المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کدھر بھاگ کے جاؤں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اتنا کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بعد کیا ضرورت ہے ڈر. وہ تب بھی ڈرتے رہتے ہیں. دیکھو اللہ کے پیارے بندوں کی جہاں صفات آتی ہیں نا، وہاں یہ ضرور بات آتی ہے کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. ورنہ وہ کہیں کہ اب ہمارے اندر کمی کیا رہ گئی ہے، مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، نیک سب لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، ذکر سے ہماری زبانیں تر رہتی ہیں، ہم تو تجارت کرتے وقت بھی نہیں چھوڑتے، ادھر اذان کی آواز آتی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اب اور کیا رہ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ جزا دے ان کو اللہ اس بہترین کی جو انہوں نے عمل کی. یعنی لی کا مطلب ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، یہ اس لیے سب کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو جزا دیتے، جو انہوں نے عمل کیے ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کر لے. یہ احسن عمل کرنے والے ہیں. جب ہمیں نہیں سمجھ ہوتی دین کی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس دین کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ بس ہم نماز پڑھ لیں اور اس کے علاوہ تو کوئی اور ضرورت ہے نہیں، باقی ٹائم ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں. مگر یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بازاروں تک میں اللہ کی یاد ہے، بازاروں تک میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر وہ کیا بے ایمانی کر سکتا ہے، ہیرا پھیری کر سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے. تو یاد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے بس سبحان اللہ اور ساتھ ترازو الٹا تول رہی ہے. وہ دنیاوی کام میں بھی مشغول ہے تو تب بھی دیکھو اللہ کا ذکر کرے. ہم سوچتے ہیں کہ جب دنیا اور دین یہ تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں،
دین اور دنیا کا تعلق نہیں ہے، یہ دنیا ہی تو ہے جس بازار میں وہ کھڑے ہیں، اس میں بھی اللہ ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور زیادہ دے اپنے فضل سے، اور اللہ اس دن زیادہ دے گا جب ایک نیکی کے بدلے 10 گنا، اور 10 سے بھی کئی 70 گنا، اور 70 سے بھی کسی کو 700 گنا، اور 700 سے بھی کسی کو بے حساب دے گا، کیونکہ اللہ وہ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو وہ ہے جو جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے دے۔ اس سے کوئی پوچھے گا اللہ تو نے اس کو کیوں اتنا دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا بہترین جو انہوں نے عمل کیا، اور بڑھا کے اور دے گا۔ وہ عمل کے بدلہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے خاص فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زائد ہے، جو وہ ڈیزرو نہیں، اس کی یعنی محنت کا بدلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی محنت تو اتنی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایڈیشنل اس کے لیے ایک ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کی نیکیوں کو، ورنہ ایک نیکی کا بدلہ ایک ہی ہونا چاہیے، یہ کیا ہوا کہ 700 گنا، 70 گنا، ہر نیکی کا 10 گنا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ زیادہ دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، وہ گن کے نہیں دیتا ہماری طرح گن کے دوسرے کو، انلمیٹڈ۔ اور اس کے بعد 2 طرح کے لوگوں کی مثال یہاں پہ آئی ہے، دونوں کافر ہیں، اور ایک کافر وہ ہے جو کہ کافر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی کافر ہوں جیسے عام ہوتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید منہ سے تو کلمہ پڑھتے ہوں لیکن دل کفر ہے، دل میں کفر ہے، منافقت ہے، یعنی منافق ہے، یا عملی کافر ہے، عمل میں اللہ کا کوئی حکم نہیں، زبان سے تو لا الہ الا اللہ، عمل کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب نیکیاں تو سارے ہی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دل کی تسلی کے لیے، تو ان کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا پھر؟ ادھر چیریٹی دے دی، ادھر چادریں چڑھا دی، ادھر دیگ دے دی، ادھر یہ کر دیا، ادھر کیا ہوگا اس کا حال؟ یا تو یعنی بالکل شرکیہ قسم کے اعمال ہیں، آپ دیکھ لیں زہر ویسے ہی کھا لیں آپ رو، یا پھر زہر کو کھانے میں ملا کے کھا لیں، زہر تو زہر ہی ہے نا، وہ کھانے میں ملے گا تب بھی اس کو بھی زہر بنا دے گا، اور ویسے کھا لے گا تب بھی زہر۔ اسی طرح شرک، کافر ویسے ہی کفر کی زندگی گزارا ہے تب بھی وہ کافر ہی ہے، اور ایک بندہ منہ سے کلمہ پڑھتا جائے ساتھ شرک کرتا جائے تو تب بھی وہ کافر ہی ہے، اس کا کلمہ تو نہیں کسی کام کا، شرک کا زہر جو ملا دیا اس میں۔ تو والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کے، اعمالہم کسراب، یہ کون سے اعمال ہیں؟ نیکیاں، ان کی نیکیاں پتہ ہے کیسی ہیں؟ جیسے سراب ہو، بقیات، ایک چٹیل میدان میں، ایک میدان ہے اس میں امیجن کریں چمکتی ہوئی ریت ہے، اور دور ایسے لگ رہا ہے پانی ہے، دور نظر آ رہا ہے، اور سخت گرمی ہے، اور چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے کہیں اور۔ اب کیا ہوگا؟ یحسبہ الظمآن ماء، جو پیاسا ہے، اب ایک بندہ اتنی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ پانی اس کی طرف دوڑتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وجد اللہ عندہ، اور وہاں پہ وہ کس کو پاتا ہے؟ اللہ کو، وہاں پہ تو اللہ ہے، فوفاہ حسابہ، اور اس کے پاس کا پورا اللہ تعالیٰ اس کو حساب دے دیتا ہے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ کہ ان کی نیکیوں کی۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر لی، یہ کر لیا، ہم تو یہ کر لیتے ہیں، ہم تو وہ کر دیتے ہیں، ہم نے اس کی ہیلپ کر دی، ہم نے یہ ہسپتال بنا دیا، ہم نے فلاں چیریٹی ورک کر دیا، اس کو اتنا ڈونیشن کاٹ کے دیا، یہ کر دیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری ہمیں آخرت میں بچا لیں گی، یہ ہمارے وہاں پہ کام آ جائیں گی۔ ہاں، یہ سراب کی طرح ان کی طرف انسان دوڑتا ہے، سوچتا ہے کہ پانی مجھے مل جائے گا، لیکن وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ اللہ ہے جو ان کا حساب پورا چکتا کرے گا۔ اب وہاں پہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں گے ایسے ہی، آپ سر آپ کی شاید نہیں بھی مثال سمجھ آئے تو اس سے سمجھیں اس بات کو کہ جیسے کوئی اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا جاتا ہے اور ایک دن وہ سوچتا ہے کہ میرے بہت پیسے جمع ہو گئے، اور وہ نکلوانے کے لیے اس دن جاتا ہے جس دن اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ پیاسا ہے نا، وہ اس کی طرف دوڑ رہا ہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ کیا تھا؟ بینک والے کہتے ہیں آپ کے تو اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اب تو زیرو ہے۔
وہ تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو کے وہیں گر جائے گا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو کروڑوں سوچا تھا کہ جمع ہو گئے ہیں، یہ کیا ہوا، کدھر چلا گیا میرا پیسہ. اسی طرح ان کی نیکیاں سب برباد ہو گئی. اللہ اکبر. تو وہ ان کو جو پانی نظر آ رہا ہے نا، وہ ان کی گڈ ڈیڈز ہیں، نیکیاں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ میری ہے نا نیکیاں. اب وہ پیاسے ہیں، جس وقت ان کو ضرورت ہے پانی کی وہ اس تک پہنچے ہیں، یعنی قیامت کا دن ہے، اب ان کو وہاں پہ اس وقت اپنی نیکیوں کی ضرورت ہے. وہاں پہ دیر از نتھنگ. وہ تو کیا تھا، وہ تو سراب تھا. وہ تو بس پانی نظر آ رہا تھا، وہ پانی حقیقت میں تھوڑی تھا. وہ تو بس نیکیاں نظر آ رہی تھی، وہ حقیقت میں تھوڑی تھی. اللہ اکبر. اب یہ وہ انسان ہے جو کافر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی تو تھی، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے اندر بھی فطرت میں رکھی تھی، مگر وہ تیل جو دعوت حق تھا، اس سے یہ چراغ جلنے کو تیار ہی نہیں ہے. جو نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو اس تیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اب اس میں نمائشی نیکیاں بھی آ سکتی ہیں. وہ لوگ بھی جو منافق ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور بس اس کے بعد نمائشی سی نیکیاں کر لیتے ہیں کہ ایسے بس لوگوں کے اندر یہ ہو کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بھی بڑے نیک ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نیکیاں کام آ جانی آخرت میں. آخرت میں تو یہ سراب ہے. اور سراب نا دھوکا ہوتا ہے، دھوکا بے حقیقت چیز ہوتی ہے. سراب از ڈسپشن. انسان سمجھتا کچھ ہے اور وہ نکلتا کچھ اور ہے. اسی طرح آپ نوٹ کریں، انسان اس زندگی میں سوچتا ہے اللہ اکبر میں یہ جمع کر لوں گا، میرا اتنا بڑا کیریئر ہو جائے گا، میں یہ بنا لوں گا، میرا گھر ہو جائے گا، میرا ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پھر بچے ہیں، یہ ہیں، پھر ان کی تربیت اور ان کو بڑا کرنا، اور پھر ان کے ساتھ، اور یہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی بنتا جا رہا ہوں، اور اب بس میرے پاس سب کچھ ہو گیا اور میں بہت سکسیسفل ہو گیا ہوں. وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس میں کمپلیٹ ہوں بس. اور ایک دن موت آ جاتی ہے تو کیا وہ مکان اور وہ سب چیزیں، وہ تو سراب تھا جن کے پیچھے وہ بھاگتا گیا. اور جب اس کو سب سے زیادہ پیاس لگی، اب آخرت میں اس کو ضرورت ہے، تو کہاں گئے وہ مکان، اور کہاں گئی وہ چیزیں، اور کہاں گئے وہ اولاد، اور کہاں گیا وہ پیسہ، اور کیا کدھر رہ گیا. وہ تو بے حقیقت تھا سب. تم جس کو جو سمجھے تھے وہ نہیں تھا. تم نے یہاں کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور یہاں پہ کون ہے تمہارے سامنے. ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گئے. اب ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہو، وہ تو نہیں ہے. اللہ ہے یہاں پہ جو تمہارا حساب لینے کے لیے. اب وہ حساب دے گا پورا پورا، یعنی جیسا تم نے عمل کیا ویسا ہی ملے گا. تم نے یہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو یہاں پہ کیا ملے گا آخرت میں. وہ وہی دے گا جو تم اپنے لیے کمائی کر کے بھیجتے رہے. اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا حساب. اللہ کو دیر نہیں لگتی حساب لینے میں. اللہ کے پاس دیکھیں، یہ تو بات ہے کہ انسان یہی بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میں ڈیزرو کرتی ہوں نا وہ نہ مجھے ملے. اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے ہاں سے عطا فرمانا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جنت ڈیزرو نہیں کرتا. اگر اللہ نے اس دن عدل کر لیا نا ہمارے ساتھ، عدل انصاف بالکل، اور جیسا ہم نے کیا ویسا دے دیا نا، تو ہم تو مارے گئے. وہ رحم کر دے تو تب ہم بچ سکتے ہیں. اب دوسری مثال ہے اندھیروں پہ اندھیرے کی، اندھیروں پہ اندھیرے کی. یعنی پہلے نور نہ نور تھا نا، یہ ظلمات نہ ظلمات ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے بعد ایک ظلمت، ایک کے بعد ایک ظلمت. کیا او کا ظلمات، یہ بھی کافر کے اعمال کی مثال ہے. یا پہلی مثال کس کی دی تھی؟ پانی کی. اب دوسری مثال اندھیروں کی. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا منافق کے لیے مثال ایک وہ اس کی بارش کی دی، پھر پہلے آگ کی دی، پھر بارش کی دی. اسی طرح یہاں پہ کافر کے اعمال کی مثال ان دونوں چیزوں سے، سراب اور ظلمت سے دی جا رہی ہے. او کو ظلمات، یہاں مانند اندھیروں کے، فی بحر، سمندر میں.
ہمیں پتہ ہے اندھیرے اور جگہ بھی اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن جو سمندر میں لوجین گہرے نیچے بالکل سمندر کا اندھیرا ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اندھیرا ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے. اور یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب، وہ ایسا اندھیرا ہے کہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو ایک لہر، پھر اس کے اوپر دوسری لہر، پھر اس کے اوپر بادل، یعنی لہروں پہ لہریں ہیں، لہروں پہ لہریں. آپ کو پتا ہے پہلے لوگوں کو نہیں یہ پتا تھا کہ نیچے بھی لہریں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے تھے اوپر اوپر لہریں ہوتی ہیں، سمندر کے نیچے لہریں نہیں، ویوز نہیں بنتی. پھر جو ایک بندے نے جس نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ نیچے بھی ویوز ہوتی ہیں، وہ تو قرآن کی یہ بات کو سن کے حیران ہو گیا کہ کیسے ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ اوپر بھی لہریں اور نیچے بھی لہریں چل رہی ہیں، کرنٹ آف واٹر نیچے بھی ہوتا ہے. آپ وہ دیکھیں اس مثال کو کہ اندھیرے ہیں سمندر میں، اور وہ کیسے اندھیرے ہیں کہ سمندر اتنا گہرا ہے. وہ پتہ کچھ پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے فیٹ ڈیپ جا کے سمندر کے اندر، وہاں پہ تو بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی روشنی نہیں پہنچتی. ذرا بالکل ڈیپ سی میں آپ چلے جائیں نا، اور پھر اس کو وہاں پہ بھی کیا ہے، ایک کے اوپر ایک موج ہے، اور موج کے اوپر موج. چلو اس کے اوپر سے شاید کوئی سورج آ جاتا ہے، لیکن اوپر بھی بادل ہے تو پھر سورج بھی نہیں پڑ رہا. تو ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں میں ان میں سے بعض کے اوپر، یعنی بادلوں کی تاریکی، سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، سب اندھیرے مل گئے. کیسا گہرا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یہ جو کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، جس نے ان کو اندر نور رکھا تھا وہ اس سے بھی کٹ گئے، اندھیروں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، ہم تو اس کو روشن خیال کرتے ہیں نا، جو جتنا زیادہ اندھیرے میں ہوتا ہے، غفلت کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، یہ سب اندھیرے ہیں. دیز آر ڈارکنیسز، شکوک و شبہات کے اندھیرے، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں ایمان اندر ہے ہی نہیں ہے نا، شک ہے. نور فطرت اللہ نے ڈالا تھا، لیکن اس نے اندھیروں میں رہنا پسند کیا. اندھیرے بہت طرح کے ہوتے ہیں، پتہ ہے نور تو ایک ہے نا، لیکن اندھیرے بہت طرح کے ہیں. کہیں خواہشات کا، کہیں لا علمیوں کا، کہیں کلچر کا، کہیں کتنی سارے اندھیرے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا ہے جو کہ ڈراؤن ہے اندھیروں میں، اور اتنا اندھیرے میں ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا. یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا اب کہ میں کون ہوں، اپنی پہچان بھی کھو دی ہے. اپنے رب کو کیا پہچانے گا جس کو اپنا بھی نہیں پتا رہ گیا. انسان کتنا بھی اندھا ہو جائے لیکن اپنا خود اس کو پتا ہوتا ہے، مگر یہ اتنے اندھیروں میں چلا گیا کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. ہاتھ کو قریب کرتا ہے نا، اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. سوچے کتنی ڈارکنیس میں ہوگا. ہاتھ کی بات اس لیے کہ ہاتھ کو پکڑ کے بھی آپ آنکھوں کے سامنے کھڑا کر سکتے، دیکھ سکتے، مگر وہ اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہا. اللہ اکبر. اب اس تاریکی میں، اتنی ڈیپتھ میں، اتنی سیاہی میں رہنے کو پسند کیا، اور اتنا یہ گم ہو گیا ہے ان کے اندر کہ اب اس کو اپنا آپ بھی نہیں پتا ہے. دیکھیے نا کتنا گہرا اندھیرا. مومن کے لیے نور پہ نور تھا. اس کا نہ کوئی قرآن سے تعلق ہے، نہ اس کو کوئی ماحول بھی ایسا کوئی ملا ہے، ماحول بھی اس کا برا ہے، نہ اس کو کوئی توفیق ہوئی. نور پانے کے لیے تو اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، طلب چاہیے. مجھے چاہیے اللہ، میں اس کی محتاج ہوں. اللہ میرے پاس عقل نہیں ہے، میرے پاس سمجھ نہیں ہے، اللہ تو علیم ہے، تو مجھے راہ دکھا، میں محتاج ہوں. یہ چیز چاہیے. انسان سبمٹ کر دے. مسلم کون ہوتا ہے ہاں جو سبمٹ کر دیتا؟ کس چیز پہ سبمٹ کرتے ہیں بھائی؟ جو ہم سجدہ کر لیتے ہیں یہ سبمٹ کرنا ہے؟ نہیں، اللہ کے حکموں کے اوپر سبمٹ کرتے ہیں. اللہ تیرا یہ حکم میں نے سبمٹ کر دی، اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے میں نے سبمٹ کر دی. یہ ہے مسلم. اور جو سمجھتا مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے کیا، میں خود ہی اتنا بہت بڑی چیز ہوں، غافل ہے، اس طرف کی سوچ ہی نہیں ہے.
آپ نے دیکھا ہے یہ آیت، کبھی آپ نے اس کو یعنی ریئل لائف میں دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ایسے لوگ آپ کو ارد گرد نظر آئیں گے جو اتنے ڈوب چکے ہیں، they have no clue کہاں جانا ہے، کوئی آخرت ہے کہ نہیں ہے، کوئی کچھ پتا نہیں ہے، اپنا آپ بھی بھلا بیٹھے، کدھر سے آئے کدھر چلے جانا ہے. اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں پتا، اندھے ہو گئے ہیں، اتنے اندھے ہیں کہ اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے، یعنی اپنا آپ ہی نہیں نظر آ رہا. اللہ معاف فرمائے. اور پھر دیکھیں جب اتنے اندھیروں میں ہیں، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہوگا، روشنی کی طلب چاہیے، روشنی جلانی ہوگی، روشنی میں آنا ہوگا. اب یہ ایسے ہو گئے اتنے اندھے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اپنی باڈی پارٹ ہی نہیں نا نظر آ رہا، اپنا آپ ہی بھول گئے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی، نہ یہ پتا چلتا ہے ہم الٹے چل رہے ہیں، نہ یہ پتا چلتا ہے ہم کتنی غفلتوں میں، احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹی وہ جو برائیاں ہیں وہ اندھیرے ہیں، وہی لگ رہا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، یہی ماڈرنزم ہے، یہی انلائٹمنٹ ہے، یہی سب چیزیں ہیں، یہی اچھائی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ نے اندھیروں میں جو رہتے رہے، اگر آپ ایک دم لائٹ جلا دیں تو وہ کہتے ہیں بند کرو لائٹ، بند کرو لائٹ، میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے. روشنیوں میں سے دور رہتے رہتے وہ اب اندھیروں کے عادی ہو گئے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ تو معاف فرما دے، جس کے لیے اللہ نہ کوئی نور کرے تو اس کو کوئی نور نہیں مل سکتا. جو اتنے اندھیروں میں جب تک اللہ ہی نہ چاہے اور اللہ ہی نہ توفیق دے اور اللہ ہی نہ ان کو نکالے، وہ نہیں نکل سکتے. اللہ ان کو اگر ہدایت کی روشنی نہ دے، اللہ ان کو اگر ایمان کی روشنی نہ دے کسی کو، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، چاہے وہ یونیورسٹیاں کون سی میں بھی چلا جائے، آئی وی لیگ اور فلانا اور یہ، اس کے اگر جا کے ڈگریاں لے لے، کہیں نور نہیں ملے گا. نور اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے، نور طلب کرنے سے ملتا ہے، نور تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے سے ملتا ہے. اور بات وہ یہ نا، ہم نور سمجھتے کس کو ہے؟ ہم تو انہی چیزوں کو نور سمجھتے ہیں جو اندھیرے ہیں. اندھیرے ہیں، وہ نور نہیں ہے. نور تو اللہ کے دینے سے ملتا ہے. جو اللہ کے آگے اپنا دل نہ کھول دے اور سبمٹ نہ کر دے، اس کو نور کیسے ملے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.